میری عمر 60 سال تھی جبکہ میری بیوی 30 سال کی تھی۔ شادی کی دوسری سالگرہ پر میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ سالگرہ والے دن اس نے بہت بے حجاب لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی دن ہمارے گھر 3 لٹیرے آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میری بیوی صوفے پر بے ہوش پڑی تھی اور پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی اور وہ تینوں لٹیرے نائلہ نہانے کے لیے کوئی 7 بجے سے غسل خانے میں گئی ہوئی تھی اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہا کر نہیں نکلتی تھی۔ وہ نہانے کے لیے اتنا وقت جو لیتی تھی وہ اس پر چڑ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ صبر و ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ نائلہ نہا کر نکلے تو پھر وہ بھی نہانے کے لیے جائے۔ وہ چاہتا تو کسی دوسرے غسل خانے میں جا کر نہا سکتا تھا۔ کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ کون کھولے گا؟ احمد شاہ نے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یک بار کی کھڑکی کے پاس رک کر اس کا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکنے لگا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رونقیں اپنے شباب پر تھی مگر وہ اپنے آپ کو بے حد اداس اور ملول سا محسوس کر رہا تھا، دل گرفتہ سا تھا۔ اس کے لیے اب شہر کی خوبصورتی اور رنگینی میں کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ ہر چیز جیسے اپنا حسن اور اپنی دلکشی کھو چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ غسل خانے کا دروازہ بے آواز کھلا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر محسوس کر لیا کہ غسل خانے کا دروازہ کھل چکا ہے۔ خوشبو کے جھونکے نے اسے باخبر کر دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ نائلہ غسل خانے میں اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ ٹھیک کیا، پھر گھوم کر نائلہ کی طرف گیا۔ نائلہ سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھ رہی تھی۔ نہانے سے اس کا چہرہ اور نکھر گیا تھا۔ اس کا سراپا کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ نائلہ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے ہر روز ایک نئے روپ میں دکھائی دیتی تھی۔ اس حسین بلا کے کتنے روپ ہیں وہ جان نہیں سکا تھا، جبکہ نائلہ سے اسے شادی کیے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اس نے 3 دن پہلے یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کی دوسری سالگرہ منانے کے بعد وہ نائلہ کو طلاق دے دے گا۔ اس نے ابھی نائلہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی کسی بات سے اس پر یہ ظاہر ہونے دیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے والا ہے۔ وہ بہت محتاط تھا، ایک اچھے اداکار کی طرح چاہنے والے شوہر کی بڑی اچھی اداکاری کیے جا رہا تھا۔ وہ جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد نائلہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتا تھا۔ فلیٹ میں الماری کے خفیہ خانے میں نہ صرف 3 لاکھ کی رقم موجود تھی بلکہ 6-7 لاکھ روپے کے زیورات بھی تھے۔ وہ نائلہ کی غیر موجودگی میں یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ نائلہ ان 3 دنوں میں 3 منٹ کے لیے فلیٹ سے باہر نہیں گئی تھی، جیسے نائلہ کو اس کے ارادوں کا علم ہو چکا ہو یا پھر وہ خود ساری دولت اور زیورات لے کر فرار ہونا چاہتی ہو۔ اگر وہ یہ سب کچھ لے جانا چاہتی تو بڑی آسانی سے لے جا سکتی تھی، اس لیے کہ وہ صبح واپس آتا تھا۔ نائلہ اس کی گھنٹوں کی غیر موجودگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر وہ اس طاق میں تھا کہ نائلہ کچھ دیر کے لیے فلیٹ سے کھسک لے تو پھر وہ اپنا کام دکھا سکے، مگر وہ تو اس کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ آج وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے بے ہوشی کی دوا لے کر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کی رات دودھ کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملا کر نائلہ کو پلا دے گا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ ساری رقم اور زیورات یہاں سے نکال کر اپنے دوسرے گھر میں منتقل کر دے گا اور پھر فوراً ہی واپس آ جائے گا۔ وہ نائلہ کی موجودگی میں یہ دولت اس لیے نکال کر نہیں لے جا سکتا تھا کہ وہ اس کے راستے کا پتھر بن جاتی۔ ہاتھ پیر بھی بڑے مضبوط تھے۔ وہ 30 برس کی ایک تندرست اور توانا عورت تھی جبکہ وہ 55-60 برس کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کا اور نائلہ کا کوئی مقابلہ نہ تھا، گو وہ بھی دراز قد تھا۔ اگر نائلہ اس کے ساتھ ہاتھ مار دے تو وہ گھنٹوں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ آج اس کی شادی کی دوسری
دوسری سالگرہ تھی۔ اس کے فیصلے کے مطابق شادی کی دوسری اور آخری سالگرہ تھی۔ نائلہ نے خود اپنی طرف سے 2 دن پہلے ہی یہ تجویز پیش کر دی تھی کہ اس سالگرہ کے موقع پر ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو مدعو نہیں کرے گا، بلکہ دونوں گھر پر ہی اپنی شادی کی سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گے، ایک جشن کی طرح۔ وہ اس تقریب کے لیے کھانا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی۔ رات کا کھانا کھا کر ٹیلی ویژن پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے رقص اور موسیقی کے پروگرام دیکھ کر سیر و تفریح کی غرض سے گھر سے نکلیں گے۔ سمندر پر جا کر چاندنی رات کا لطف اٹھائیں گے۔ رات 1 بجے واپس آ کر شادی کے تیسرے سال کا آغاز اور استقبال انتہائی محبت اور گرم جوشی سے کریں گے کہ شادی ہو۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس طرح اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سنہرا موقع مل سکتا تھا۔ احمد شاہ نے غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے نائلہ کے بجلی بھرے بدن کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نادیدہ آواز نے اس سے جیسے کہا کہ وہ نائلہ کو طلاق دینے کی غلطی نہ کرے۔ اگر اس نے نائلہ کو اپنی حماقت سے طلاق دے دی تو وہ ساری زندگی اپنی اس کوتاہی پر پچھتائے گا اور افسوس کرتا رہے گا۔ اسے ایسی حسین، شاداب اور گداز جسم کی بھرپور عورت کہاں ملے گی؟ وہ دولت مند ہے تو کیا ہوا، لیکن اس جیسی پرشباب، پرکشش اور جوان عورت کا ملنا ناممکن ہے۔ اور پھر 60 سال کے بوڑھے سے ایک حسین جوان عورت شادی کرنا کبھی پسند نہیں کرتی۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ تمہارے دوست تمہاری قسمت پر کتنا رشک کرتے ہیں کہ اس عمر میں تمہیں ایک قیامت مل گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا۔ اس نے غسل خانے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ نہانے لگا۔ نہاتے ہوئے وہ نائلہ کے بارے میں سوچنے لگا تو نہانا بھول گیا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک ایک بات اسے اس طرح یاد آنے لگی تھی جیسے کل کی بات ہو، 2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ سخت بیمار ہو گیا تو اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا اور اس کا شمار شہر کے اونچے درجے کے ہسپتالوں میں ہوتا تھا، جہاں علاج کم، کھال زیادہ ادھیڑی جاتی تھی۔ اس نے اے سی روم لیا ہوا تھا۔ نائلہ نرس تھی اور اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ نائلہ نے اس کا ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھا تھا اور کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ نرس کم محبوبہ کی طرح پیش آنے لگی تھی۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ نائلہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ نائلہ کے حسن و شباب، شاداب، گداز اور پرکشش بدن کے جادو نے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اس نے نائلہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے بھی کہ اس کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ وہ اولاد سے محروم تھا۔ اسے اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی جو اس کے نام کو آگے چلا سکے، اس کی لاکھوں کی جائیداد اور لاکھوں روپے کا مالک بن سکے۔ وہ کسی کروڑ پتی سے کم نہیں تھا۔ اس نے نائلہ کو شادی کی پیشکش کی تو نائلہ نے حامی بھر لی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کتنا بڑا کاروباری شخص ہے۔ وہ اس شہر کا مشہور تاجر ہے، اس لیے وہ اس سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کی پہلی بیوی شاکرا نے اس کی دوسری شادی کرنے کے بارے میں اس کی زبانی سنا تو اس نے کسی صابر و شاکر عورت کی طرح اپنی قسمت پر شاکر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کے خلاف ہو جائے گی تو وہ اتنی بڑی دنیا میں کہاں جائے گی، اور پھر اس کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو الگ رکھے گا، لیکن وہ اس کے پاس بھی آتا جاتا رہے گا۔ اس نے نائلہ سے شادی کرنے اور ہنی مون سنگاپور، ہانگ کانگ اور بینکاک میں اور بہت سے ملک میں منا کر اور سیر و سیاحت کر کے آنے کے بعد کلفٹن کے رہائشی علاقے میں ایک لگژری فلیٹ خریدا تھا۔ اسے خوب آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ اسے ایک گاڑی خرید کر دی۔ دوسرے ملک اور کراچی میں لاکھوں روپے کے زیورات کی خریداری بھی کرائی تھی۔ وقت ضرورت کے لیے اس نے 3-4 لاکھ فلیٹ میں رکھ چھوڑے تھے۔
نائلہ کے حسن و شباب نے اسے ایسا اسیر بنا لیا تھا، ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کا غلام ہو کر رہ گیا تھا۔ اس پر کچھ ایسا نشہ چڑھا تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ شادی کے 1 سال کے بعد نائلہ کا جادو ٹوٹنے لگا اور ذہن پر چھایا ہوا خمار بھی اترنے لگا تھا۔ گو نائلہ نے اپنی محبت میں کسی بات کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، کبھی سرد مہری اور بے رخی سے پیش نہیں آئی تھی، لیکن وہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا تھا کہ اس میں اس کی پہلی بیوی شاکرا جیسی قناعت پسندی اور سادگی بالکل نہیں ہے۔ دوسری شادی اس کے لیے بڑی مہنگی عیاشی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی وجہ نائلہ کی بے جا فضول خرچی تھی۔ اگر اس کا کاروبار خوب چلتا ہوا نہیں ہوتا اور بے پناہ آمدنی نہ ہوتی تو وہ اس قدر مہنگی بیوی رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ گیا تھا، وہ ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ نائلہ کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لے، لیکن راتوں کو نائلہ کی محبت اور قربت اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب شادی کو 2 سال ہو گئے۔ جب نائلہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تھی تب اس کی نظر نائلہ کی کھلی الماری پر پڑی۔ وہ الماری بند کرنے کی غرض سے بڑھا۔ الماری کا دروازہ بند کرتے وقت اس کی نظر گولیوں کے ایک پتے پر پڑی۔ اس نے حیرت سے پتا اٹھایا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ نائلہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر وہ یہ دوا کس لیے کھاتی ہے؟ اس نے اس پتے کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ حمل روکنے کی گولیاں ہیں۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، اس کے دل کو سخت صدمہ ہوا اور اذیت پہنچی۔ اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا، محبت کرنے والی بیوی کا دل توڑا اور لاکھوں روپے نائلہ کی ذات پر پانی کی طرح بہائے، وہ اولاد کے لیے تھا۔ اس کی بڑی تمنا تھی، بہت خواہش تھی کہ وہ ایک بچے کا باپ بن جائے، لیکن نائلہ تو اس کی تمنا کو کس قدر بے رحمی اور بربریت سے کچلتی آ رہی تھی۔ آج اس انکشاف نے اس پر بجلی گرا دی تھی۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ نائلہ ایک بے حد پر اسرار اور خطرناک عورت ہے۔ وہ اسے اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور پھر اس نے کتنا بڑا دھوکہ بھی دیا۔ اس لیے اس نے نائلہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ فوری طور پر کوئی جذباتی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کسی بات اور حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا کہ اسے ہر بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس روز سے اس نے نائلہ سے نجات پانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا احمد شاہ جانی؟ نائلہ نے باہر سے چلا کر پوچھا۔ نہا رہے ہو یا سو رہے ہو؟ وہ یکدم سوچوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، نہا رہا ہوں۔ آج تم نے بڑی دیر لگا دی جانی، نائلہ بولی۔ تم نے تو آج اپنے پچھلے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ کچھ معلوم ہے تم پورے 45 منٹ سے غسل خانے میں نظر بند ہو۔ بس 10 منٹ میں نکل رہا ہوں، دیا۔ شیو کرنے میں دیر ہو گئی، نیا بلیڈ نہیں مل رہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں نہا کر نکل آیا، غسل خانے سے باہر نکلتے ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ نائلہ اس کے سامنے اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج اس نے خصوصی سنگھار کیا تھا۔ نائلہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں جذب ہونے لگا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں پھر اس خیال نے اپنا سر اٹھایا کہ کیا ضرورت ہے اسے نائلہ کے حسن و شباب سے محروم ہونے کی، حالانکہ اس کے لیے نائلہ اور اس کی بے حجابیاں نئی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جسے وہ کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ انگ انگ کی بجلیوں نے اسے خاکستر کر دیا تھا، جیسے اس کے سارے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ عشق و محبت کے پاگل پن کے انداز سے آگے بڑھا تو نائلہ نے اس کی آنکھوں میں دل کے جذبات پڑھ لیے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اگر تم من مانی پر اتر آئے تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا، میرے بال اور کپڑے خراب آئیں گے۔ میں بھاگے تھوڑی جا رہی ہوں، ابھی ساری رات پڑی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میز پر نہ صرف سالگرہ کا کیک انتظار کر رہا ہے، بلکہ وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے جو میں نے خاص طور پر بنایا ہے، تمہاری پسندیدہ ڈش بھی بنائی ہے۔ تم آج کھاؤ گے تو ساری زندگی اس کا ذائقہ اور لذت نہ بھول سکو گے، اور نہ مجھے۔ نائلہ ایک سانس میں بول گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، آج تم نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ اس نے نائلہ کے قریب پہنچ کر ایک دم سے نائلہ کو چوم لیا۔ تم دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی ہو، ابھی بجلی کہاں گری ہے؟ وہ اس کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے بولی، جب گرے گی تو پتہ چلے گا۔
اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ اس کے پر اسرار معنی خیز لہجے کو سن کر چونک سا گیا۔ اس نے نائلہ کی آنکھوں میں جھانکا تو مسکراتی آنکھوں کے پیچھے اسے درندگی چھپی ہوئی نظر آئی۔ 2 سالوں میں اس نے پہلی بار نائلہ کی آنکھوں میں یہ بات محسوس کی تھی، جیسے وہ عورت نہ ہو، زہریلی ناگن ہو جو اسے ڈس لینا چاہتی ہو۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو پرجوش طریقے سے مبارکباد دی۔ اس نے اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر نائلہ کو تحفے کے طور پر پیش کی تو نائلہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی۔ نائلہ نے اسے اپنی طرف سے ایک خوبصورت چاندی کا سگریٹ کیس پیش کیا، پھر وہ دونوں چند لمحوں تک بھرپور خوشیوں میں ڈوبے رہے۔ اس نے کیک کا چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا، جبکہ نائلہ نے کیک خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ میٹھی چیزیں اس کی کمزوری تھی۔ کیک کھانے کے بعد نائلہ نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ اس نے آج بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس نے آج جو کھانا پکایا تھا وہ 3-4 آدمیوں کے لیے تھا۔ اس کی پسندیدہ ڈش مٹن کڑھائی تھی۔ نائلہ ہر ڈش بہت لذیذ اور ذائقے دار بناتی تھی۔ نائلہ نے اپنے لیے چکن کارن سوپ اور فرائیڈ رائس بنائے تھے۔ وہ دونوں کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دونوں نے ہی اپنے شانے اچکائے۔ نائلہ کے چہرے پر تیزی تندی اور ناگواری سی چھا گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس وقت کون مردود آیا ہوگا؟ وہ دروازے کی طرف جانے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تو نائلہ کڑوا سا منہ بنا کر بولی، تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے۔ تمہارے دوست کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی دوست ہوگا تو اس سے کہہ دوں گی کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ اس جھوٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں گھر پر ہی ہوں، اور پھر نیچے جو میری گاڑی کھڑی ہے اسے میرے تمام دوست پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہی دیکھ لو کون بلائے جان بن کر آ ٹپکا ہے۔ جو کوئی بھی ہو اسے تم کسی بہانے سے ٹرخا دینا، اندر گھسنے نہ دینا۔ نائلہ نے برا سا منہ بنایا۔ احمد شاہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اسے ایک بہت خوبصورت اور وجیح مرد کھڑا نظر آیا۔ وہ عمدہ طراز کی نفیس سوٹ میں ملبوس فلم کے کسی ہیرو کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 جوان لڑکے کھڑے تھے، وہ بھی اپنی وضاحت اور چہرے سے کسی اچھے گھرانے کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ سب سے آگے کھڑے ہوئے شخص نے بڑے نرم لہجے میں شائستگی سے پوچھا، کیا آپ ہی کا نام مسٹر احمد شاہ ہے؟ جی ہاں، اس نے اوپر سے نیچے تک اس شخص کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم لوگ آپ کو زحمت دینے اور آپ کی خدمات حاصل کرنے آئے ہیں۔ احمد شاہ سمجھا کہ یہ لوگ کسی انجمن کے کارکن ہیں اور اس سے چندہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے متانت سے کہا، آپ ایسا کریں کہ کل کسی وقت تشریف لے آئیں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شخص بجلی کی طرح آگے بڑھ کر اسے ایک دم سے دھکا دے کر راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے دونوں ساتھی داخل ہو گئے اور ایک نے بڑی تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ احمد شاہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ وہ فرش پر گیند کی طرح لڑک گیا تھا۔ اس کے سارے بدن میں خوف اور وحشت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، پھر ایک دم سے اچھل پڑا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں پستول تھے اور ان پستولوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شعلیں اگل پڑیں گی۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پستول کی نال رکھ دی۔ ان میں سے جو ایک خوبصورت مرد تھا وہ بڑے شفاف لہجے میں بولا، سردار احمد شاہ، آپ ایک ذہین، دور اندیش، سمجھدار اور کاروباری شخص ہیں۔ آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ عدم تعاون کی صورت میں آپ کی لاش اس فلیٹ میں سڑتی رہے گی۔ احمد شاہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پھر سفید پڑتا چلا گیا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ تینوں تھے۔ ڈرائنگ روم میں نائلہ کرسی پر بیٹھی بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئی تھی، پھر وہ نفرت اور غصے سے کانپتے ہوئے ہذیانی لہجے میں چیخی، کون ہو تم لوگ؟ خوبصورت مرد تیزی سے نائلہ کی طرف بڑھا اور بولا، بیگم نائلہ احمد شاہ، بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی
खूबसूरत चोंच बंद रखें, हमें मुंह को लगाम देना आता है। उस शख्स ने अपनी बात खत्म करके अपने एक साथी की तरफ घूमकर उससे कहा, तुम अहमद शाह को उसके कमरे में ले जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जब तक दरवाजे पर दस्तक ना दूं बाहर नहीं आना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अहमद शाह ने फंसी फंसी आवाज में पूछा। उसकी पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। हम जो चाहते हैं यहाँ से लेकर जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। बेहतर है आप अंदर तशरीफ ले जाकर थोड़ी देर आराम फरमा लें। एक जवान लड़का जो उन्हें पिस्तौल की जद में लिए हुए था, उसने आगे बढ़कर अहमद शाह को कमरे की तरफ पीछे से अचानक और बेरहमी से धक्का दिया। उसे सामने वाले कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये भी एक आरास्ता बेडरूम था। उसने अहमद शाह से कहा कि वो शराफत और खामोशी से बिस्तर पर लेट जाए। अहमद शाह के पास उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। लड़के ने एसी ऑन किया, फिर वो सोफे पर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया और पिस्तौल का नाल का रुख उसकी तरफ कर दिया। अब उसके लिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रहा था कि ये तीनों लुटेरे हैं और डकैती की वारदातें करने के लिए आए हुए हैं। वो जानता था कि डकैती की वारदात अब रोज का मामूल बन चुकी थी। इन लुटेरों से लड़ना, मज़ाहमत करना और उनकी किसी बात को ना मानना हमाकत थी। ये खून आशाम भेड़ियों की मानिंद होते हैं, मर्जी के खिलाफ जरा सी बात पर इंसानी जान लेने से भी दरेग नहीं करते थे। उसकी कितनी बड़ी बदकिस्मती थी कि उसकी बिछाई हुई बसात उलटकर रह गई थी। कहाँ तो वो अपनी रकम और जेवरात नायला को बेहोश करके ले जाने वाला था। अब ये बदमाश ले जा रहे थे और उसका सारा मंसूबा जो उसने बनाया था वो धरा का धरा रह गया था। एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में आया तो दिल में एक अनजाना खौफ दामनगीर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये लुटेरे उसकी हसीनो जमील बीवी से कोई फायदा उठाए। नायला जिस आलम और लिबास में थी, उन लुटेरों का बहकना अजब नहीं था। आखिर वो जवान मर्द थे। उन लुटेरों के नजदीक कोई असूल ना होता था। और फिर एक औरत मसला अफराद के सामने बेबस होती है। उसे भी एक बंद कमरे में पिस्तौल की जद में लिया हुआ था। शायद उन बदमाशों का मकसद भी यही था, वरना क्यों उसे कमरे में बंद करते। उसने अपनी बीवी को 1000 बार मना किया था कि वो कभी ऐसे लिबास में ना निकले जो मर्दों को उसकी तरफ नदीदी नजरों से देखने पर मजबूर कर दे। उसे नायला की बेहिजाबी एक आंख नहीं भाती थी। वो जब भी अहमद शाह के साथ बाहर निकलती थी तो बहुत बेहिजाबी वाले लिबास में निकलती थी। जब वो अपने दोस्तों और गैर मर्दों को नायला का बदन घूरते पाता तो उसके तन बदन में आग लग जाती, मगर वो बर्दाश्त कर जाता था। फिर वो इन बातों का आदी होता चला गया। मगर आज नायला इस बेहयाई की वजह से इन लुटेरों के हाथों से बचने वाली ना थी। ये सोचकर उसने दिल को तसल्ली और दिलासा देने की कोशिश की कि उसे अब इस जहरीली नागन से मोहब्बत कहाँ रही। नायला ने उसके साथ जो धोखा किया था उसने मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था और फिर वो कल उससे निजात पाने वाला था। नायला के साथ जो होता है वो हो उसकी बला से। वो उन लुटेरों की किस्मत पर शक के बगैर नहीं रह सका था कि जो ऐन मौके पर आए थे। अगर वो कल आते तो उन्हें रकम और जेवरात नहीं मिलते और घर के कीमती सामान के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। सामान ले जाना भी आसान ना था। गेट पर चौकीदार मालकान की इजाजत के बगैर सामान ले जाने नहीं देते। यूं भी रात के वक्त फ्लैट के मकीन यूनियन की खुसूसी इजाजत के बगैर बहुत सारा सामान ले जा नहीं सकते थे। उधर जैसे ही उनका एक साथी अहमद शाह को लेकर सामने वाले कमरे में गया, उस खूबसूरत से मर्द ने अपने साथी को फौरी हदायत दी, तुम जल्दी से रिसीवर उठाकर नीचे रख दो और किसी ने इतलाई घंटी बजाई तो दरवाजा खोलने की हमाकत ना करना जब तक मैं अपना काम मुकम्मल करके ना आ जाऊं। घबराहट और जल्दबाजी की कतई जरूरत नहीं। अपने आप को काबू में और पुरस्कून रखो। कामयाबी हमारे कदम चूमने वाली है। आप बेफिक्र रहें बॉस। उस तीसरे साथी ने मुस्कुराते हुए बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। फिर नायला की तरफ घूमकर बड़े मौदबाना लहजे में कहा, क्या मलके आलिया बेडरूम की तरफ जाना पसंद करेंगी या मैं आपको अपनी गोद में उठा कर ले जाऊं? नायला ने उसकी बात सुनते ही जरा पसो पेश नहीं किया। वो जेरे लब मुस्कुराती हुई बेडरूम की तरफ बढ़ी तो मर्द भी उसके पीछे हो लिया। कमरे में पहुंचते ही मर्द ने दरवाजा बंद करके
پستول جیب میں رکھ لیا۔ نائلہ اپنی آنکھوں میں چاہت اور خود سپردگی لیے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد نائلہ کیف و رنگ کی جہاں سے واپس آ کر بولی، اکبر تم 1 گھنٹے پہلے کیوں آ گئے؟ میں نے تمہیں رات 10 بجے کا وقت دیا تھا اور پھر اپنے دوستوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بوڑھے شوہر کے لیے تم اکیلے کافی تھے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اکبر نے اس کا نیچے سے اوپر تک فاتحانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں کبھی غلط وقت پر نہیں جاتا ہوں۔ ویسے آج تم نے بڑے غضب کا سنگار کیا ہوا ہے، قیامت معلوم ہو رہی ہو۔ تم یہاں ڈاکہ مارنے آئے ہو، شاعری کرنے نہیں۔ نائلہ نے اس پر تبسم کی بجلیاں گراتے ہوئے پوچھا۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ نائلہ پرس سے الماری کی چابیاں نکالتے ہوئے بولی، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم یہاں سے جتنا جلد نکل جائے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور الماری میں سے رقم نکالنے لگی۔ اکبر کمرے سے باہر جا کر اپنے ساتھی سے بریف کیس لے آیا۔ جب وہ رقم اور زیورات بریف کیس میں رکھ چکا تو نائلہ نے وہ زیورات بھی اتار کر دے دیے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اکبر نے بریف کیس لاک کرنے کے بعد اس کے دونوں شانے تھام لیے اور اس کی بڑی بڑی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نائلہ ڈارلنگ ایک بات کہوں، میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا مانا ہے اکبر؟ نائلہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ بس تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ اس فلیٹ کے در و دیوار اور ایک ایک چیز ہماری محبت کی امین اور گواہ ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کھویا۔ آج ایک مالدار شوہر اور شاہانہ زندگی کو محض تمہاری خاطر لات مار رہی ہوں۔ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میری بات کا برا نہیں مانو گی؟ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے منصوبے میں ذرا سی تبدیلی کر دی ہے۔ مجھے اصولاً تم سے مشورہ لینا اور پوچھنا تھا، لیکن اس کا موقع نہ مل سکا۔ نائلہ اس کی بات سن کر ایک دم چونک پڑی۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، تم نے اپنے منصوبے میں کیا تبدیلی کر دی؟ ہم تمہیں اس وقت کسی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، اکبر نے اسے بازوؤں میں پیار سے جکڑتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ اکبر کی آنکھوں میں عیاری جھانک رہی تھی اور اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم مجھ پر اور میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ کیا میں روز صبح تمہارے فلیٹ میں آ کر شام تک تمہارے ساتھ جو وقت گزارتا ہوں وہ میری محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا میں نے تمہاری خاطر خطرات مول نہیں لیے ہیں؟ اس نے توقف کر کے نائلہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں دھوکہ دینا اور تمہاری جان لینا کون سا مشکل ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف ذرا سا بھی میل ہے تو اسے دھو دو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اکبر۔ وہ اکبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ تم نے منصوبے میں اچانک تبدیلی کیوں کی اور کس لیے کی ہے؟ اس لیے تمہارا میرے ساتھ نکلنا دیکھنے والوں کو مشکوک کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد جب اس واقعے کی باز گشت سرد پڑ جائے تب ہم دونوں اس ملک سے باہر جائیں۔ اکبر پیار سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ تک باہر جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ نائلہ نے پوچھا۔ صرف 1 ہفتہ، اس نے جواب دیا۔ یہ 1 ہفتہ نہ صرف میں تمہاری قربت کو بلکہ تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے لذیذ کھانوں کو بھی ترستا رہوں گا۔ تم نے مجھ پر پتہ نہیں کیسا جادو کر دیا ہے۔ تم سے 1 ہفتے کی جدائی میرے لیے اذیت ناک بن جائے گی۔ کیا تم کھانا کھانا پسند کرو گے؟ نائلہ خوش ہوتے ہوئے بولی، آج میں نے بڑا شاندار کھانا پکایا ہے، میز پر سجایا ہوا ہے، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹ لو گے۔ تم اور تمہارے دوست کیوں نہ تھوڑا بہت کھانا کھا کر چلے جائیں؟ تم زہر کھانے کے لیے کہو گی تو میں وہ بھی کھاؤں گا۔ وہ نائلہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اکبر بریف کیس لے کر اس کے ساتھ باہر آیا اور ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ نائلہ نے ایک پلیٹ میں اکبر کے ساتھی کے لیے کھانا نکالا جو سامنے والے کمرے میں اس کے شوہر کے ساتھ موجود تھا۔ اسے کھانا اکبر کا ساتھی دے آیا۔ 10 منٹ میں اکبر اور اس کے ساتھی کھانے سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ اکبر کے اشارے پر اس کے دونوں ساتھیوں نے اچانک نائلہ کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اکبر نے جیب سے ایک سرنج نکالی جس میں سرخ رنگ کا سیال
भरा हुआ था। वो नायला के करीब पहुंचा तो नायला का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर, ये क्या है? वो दहशत ज़दा होकर बोली। ये नींद का इंजेक्शन है। अकबर इस्तेहज़ाई लहजे में बोला। इसका असर पूरे 12 घंटे तक रहेगा। जब तुम होश में आओगी हम इस शहर से गायब हो चुके होंगे। 10 मिनट पहले मेरा साथी एक ऐसा इंजेक्शन तुम्हारे बूढ़े शोहर को भी लगा चुका है। जलील कमीने! खौफ और दहशत से उसका बदन लरजने लगा था। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मजबूरी है जाने मन। अकबर मायने खेज लहजे में बोला। बुजुर्गों ने कहा है कि जो औरत अपने शोहर की नहीं होती वो किसी की भी नहीं हो सकती। वो जहरीली नागन की तरह होती है। वो मर्द को डसने से बाज नहीं आ सकती। तुम अपने शोहर के लिए आस्तीन का सांप साबित हुई हो। वो बगैर आस्तीनों के ब्लाउज में थी। अकबर ने बड़ी आसानी से उसके बाजू में सुई घोंप दी। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन अकबर के दोनों साथियों ने उसका मौका ही नहीं दिया। एक नायला को दबोचकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। फिर उसके दूसरे साथी ने जल्दी से अपनी जेब से टेप निकालकर उसके मुंह पर चिपका दिया। फिर उसे सोफे पर गिरा दिया। अकबर के साथी ने अपनी जेब से गाड़ी की चाबियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। अकबर ने चाबियां लेकर नायला की नजरों के सामने लहराते हुए कहा, तुम्हारे शोहर की कीमती गाड़ी हम ले जा रहे हैं। अगर इसकी पूरी कीमत ना सही आधी कीमत भी मिल जाएगी तो ये भी गनीमत है। इसके बदले हम चोर की गाड़ी छोड़े जा रहे हैं। नायला कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था। वो सिर्फ खौफ और दहशत से फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से नफरत और हकारत झांक रही थी। उसकी आंखें जैसे उससे कह रही थी, तुम औरत को नहीं जानते हो, मुझे नहीं जानते हो। मैं किसी जहरीली नागन से कम नहीं हूँ। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता है। अच्छा जाने मन मैं जा रहा हूँ। वो उसके रुखसार का बोसा लेते हुए तमस्खुराना अंगेज लहजे में बोला। तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हात, घड़ियां और बहुत सारे दिन मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वो सब मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात और दिन हैं। वैसे तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम ऐसी चीज नहीं हो जिसे आसानी से भुलाया जा सके। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमसे फिर कभी मुलाकात हो। नायला पर मौत की सी गनूदगी छाने लगी। उसका सर चकराया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि वो गशी के आलम से निकल आए। उसकी हर जद्दोजहद नाकाम होने लगी थी। वो जल्द ही तारीकियों में डूबती चली गई। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गई तो अकबर ने उसे गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। वो तीनों फ्लैट से निकले और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। अहमद शाह को नींद के आलम में ऐसा महसूस हो रहा था कि इतलाई घंटी मुसलसल बज रही है। वो आंखें मलता हुआ बेदार हुआ तो उसे अपना सर भारी महसूस हुआ। उस पर गनूदगी सी छाई हुई थी। वो सर को झटका देते हुए उठा तो नींद का गलबा किसी कदर कम हुआ। दूसरे लम्हे उसके जहन में गुजरे हुए वाकयात ताजा होने लगे। उसने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा, सुबह हो चुकी थी। दिन खासा चढ़ आया था। वो किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ कमरे से निकला। उसने निशिस्त गाह में नायला को सोफे पर बेहोशी की हालत में पाया। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर, उसके मातहत और चौकीदार खड़ा था। क्या रात आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये होंडा कार्ड आपकी गाड़ी थी? सिर्फ गाड़ी नहीं, रकम और जेवरात भी चोरी हो गए हैं। रात मेरे घर पर डकैती की वारदात हुई है। उसने इंस्पेक्टर को अंदर लाकर बिठाया और उसे तफसील से सारे वाकयात बताए। उन लोगों ने जाते हुए मुझे और मेरी बीवी को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए थे। आपकी गाड़ी, रकम, जेवरात और वो लुटेरे मिल गए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो तीनों रात 10 बजे मुर्दा हालत में कार में मिले थे। एक शख्स ने टेलीफोन पर पुलिस को इत्तला दी थी कि एक खूबसूरत और इंतहाई कीमती कार सिग्नल के खंबे से टकरा गई है। उसमें 3 आदमी बेहोश पड़े हैं। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर देखा तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी मौत ऐसी चीज खाने से हुई है जिसमें जहर मिलाया गया था। क्या उन लोगों ने रात आपके यहाँ कोई चीज खाई थी? जी हाँ, अहमद शाह बोला। मैंने आपसे कहा था ना कि रात हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरी बीवी ने रात का खाना बड़े एहतमाम से तैयार किया था। खाना शुरू करने से चंद लम्हे पहले लुटेरे आ गए। उन्होंने न सिर्फ रकम और जेवरात लूटे बल्कि खाना भी चट कर गए। अभी भी खाने की मेज पर बचा कुचा खाना पड़ा हुआ है। ओहो!
पुलिस इंस्पेक्टर सोचते सोचते एकदम उछल पड़ा। मेरा ख्याल है कि आपकी जवान बीवी ने आपको जहर देने की कोशिश की थी। उसने आपको हलाक करने का मंसूबा बनाया था। आपकी खुशकिस्मती ने आपको बचा लिया। आपकी बजाय लुटेरे मौत के चुंगल में फंस गए। मैं ये खाना लेबोरेटरी भिजवा रहा हूँ। उसकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि इस खाने में जहर मिला था या नहीं। शाम में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया था कि चिकन, कॉर्न सूप और फ्राइड राइस के अलावा कड़ाही गोश्त और दूसरी डिशों में जहर मिला। वो लुटेरे नहीं थे बल्कि उसके मोहसिन थे, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और आसिन के साम से